السلام علیکم ناظرین، آج سوموار ہے 28 فروری 2022، 26 رجب المرجب 1443 ہجری۔ سری نگر سے شائع ہونے والے اردو روزنامہ اخبارات کی سرخیاں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے شروعات روزنامہ کشمیر عظمیٰ سے۔ یوکرین کی صورتحال بدستور مخدوش، 213 کشمیری طلاب پھنسے ہوئے، رابطہ کرنے کے لیے کنٹرول روم قائم، وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں صوبائی کمشنر۔ کشمیری طلاب پولینڈ اور ہنگری کی سرحدوں پر واپسی کے منتظر، بمباری اور گولیوں کی آوازوں کے بیچ رات بھر سو نہیں پاتے طلاب۔ اننت ناگ میں ملیٹنٹ گرفتار، سوپور میں تلاشی آپریشن۔ کشمیر میں قومی جل تھل مشن کی منفرد کوشش، 2 پرانی جھیلوں اور 19 چشموں کی رونق بحال کی گئی، وزیر اعظم مودی۔ محکمہ بجلی میں 12,000 عارضی ملازمین کی مستقلی سے مسرت کی لہر، کئی دہائیوں کی دعائیں رنگ لے آئیں، امید کھو چکے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ کورونا متاثرین میں بتدریج کمی، 56 متاثر، کوئی فوتگی نہیں۔ کشمیر میں پہلی مرتبہ تعداد 16۔ شاہراہ پر دوران شب پسیاں گرائیں، 30 گھنٹوں کے بعد ٹریفک بحال۔ پلس پولیو پروگرام، جموں کشمیر میں 17 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ اور پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری، 3 مارچ تک موسم غیر متوقع رہنے کا امکان۔ اور اب روزنامہ اڑان سے چند سرخیاں۔ یوکرین میں بھارتی شہریوں اور طلباء کو واپس لانے کے لیے کارروائی جاری، اب تک 850 شہریوں کو واپس لایا گیا، جن میں بیشتر طلباء شامل۔ مرکز: ہندوستان نے کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، راجناتھ۔ دنیا میں حصول امن کے لیے اصول پر عمل کرنا ضروری۔ خواتین کو بااختیار بنانے کی سمت میں بے مثال تبدیلی، ماں اور مادری زبان زندگی کو مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے، وزیر اعظم۔ اور وادی میں 2 مارچ سے درس و تدریس کا عمل بحال ہوگا، اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کی تیاریاں شد و مد سے جاری، طلباء بھی اسکول جانے کے منتظر۔ اور اب روزنامہ تعمیل ارشاد سے چند سرخیاں۔ یوکرین سے ملکی شہریوں کی واپسی کے لیے آپریشن گنگا ایکشن میں، شہریوں کو صحیح سلامت واپس گھر پہنچانے کے لیے کام جاری، مودی۔ کرونا وائرس کسی لیبارٹری سے نہیں، ووہان کے وائلڈ لائف مارکیٹ سے پھیلا، بین الاقوامی سائنسدانوں کی 2 بڑی تحقیقی رپورٹ منظر عام پر۔ روس اور یوکرین جنگ کا براہ راست اثر غریب عوام پر پڑے گا، فوری جنگ بندی ناگزیر، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ دنیا بھر میں وبائی بیماری کورونا کا پھیلاؤ جاری، اب تک کورونا وائرس کے 43 کروڑ سے زائد معاملات درج۔ پکھرپورہ میں نقب زنی واقعات، پولیس نے تحقیقات ٹیم تشکیل دی۔ اور اب ممبئی اردو نیوز سے چند سرخیاں۔ یوکرین روس سے بات چیت کے لیے تیار، جوہری حملے کا خطرہ، خصوصی فورس الرٹ، شدید بمباری جاری، خارکیف میں گیس پائپ لائن تباہ، روسی فوج لوٹ مار میں مصروف۔ دنیا بھر میں مظاہرے جاری، چیچن فوج بھی یوکرین میں داخل۔ ہندوستانی طلباء کو واپس لانے کا سلسلہ جاری، پاکستان نے ایئر بیس کھول کر مدد کی۔ رومانیہ بارڈر پر ہندوستانی طلباء سے بدسلوکی، پولیس نے لات گونسوں سے مارا پیٹا۔ یو پی الیکشن، الہ آباد میں دھماکہ، 1 ہلاک، 5ویں مرحلے میں 55% پولنگ، 16 سیٹوں پر ووٹنگ مکمل۔ روس کا جوہری الرٹ کا حکم مکمل طور پر ناقابل قبول ہے، امریکہ۔ کھانا اور پانی کا بھی بحران، یوکرین کے شہر کیف میں پھنسے طلباء پریشان، حکومت سے مدد کی اپیل۔ روس کو ویٹو پاور سے محروم کرنے کی جدوجہد، یوکرین کے صدر کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ روسی بحری جہازوں کو بحر اسود سے گزرنے سے نہیں روکا، ترکی نے یوکرینی صدر کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ اور جرمنی نے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی سے متعلق پابندی ہٹا دی۔ تو سامعین، یہ تھی ہماری آج کی سرخیاں، ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔